السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبك، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. آیت نمبر 137 136 میں کیا بات ہو رہی تھی؟ The revival of the ایمان. So 137 is ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ کے وہ انہیں معاف کرتے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں وہ ہدایت پائیں گے رستے کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا فائدہ دیکھ کے بدل جاتے ہیں، جس سائٹ پر جس طرف زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا وہ والا لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو کبھی ایمان والے ہیں پھر کبھی کافر ہو جائیں گے، یعنی جو ایمان بھی وہ لے کر آتے ہیں نا وہ بھی صرف جھوٹا جھوٹا ایمان ہوتا ہے نا، نام کا ایمان ہے، اس وجہ سے وہ فوراً کافر بھی ہو جاتے ہیں بس، ورنہ اصلی مسلمان کافر ہو جائے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مسلمان ہے جس کا ایمان آلریڈی کمزور ہے، پھر جب اس کو دنیاوی بینیفٹ نظر آتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ وہ ایمان والا ہو گیا، پھر دوبارہ وہ کفر والا ہو گیا، اور پھر ایمان والا، پھر کافر، یہی اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس نے دین کا ایسے مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کس میں بڑھا دیتے، ہدایت میں نہیں بڑھاتے اس کو اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ اس میں کفر میں بڑھا دیتے، کفر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین ہی عموماً ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں بیسیکلی۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اصلی مومنین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر، وبشر المنافقین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مغفرت بھی نہیں ہوگی ان کی، اور انہیں سیدھا رستہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دین کے ساتھ سنسیئر ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، تو یہ جو منافقین ہیں ان کو خوشخبری دے دیں کہ بے شک ان کے لیے ہے عذاب دردناک، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، یعنی مومنین کو چھوڑ کر دوست کس کو بناتے ہیں، کافروں کو۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا ان کے پاس ڈھونڈتے ہو عزت، کیا یہ عزت ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس، فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ سیکنڈ 138 اور 139، یس۔ تو جو مسلمان کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں مومنین کو چھوڑ کے،
یعنی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ مکہ میں تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، اور ان کی کافروں کے ساتھ دوستی زیادہ تھی مومنین کے علاوہ، تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، تجارتی مراسم تھے ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ پھر مدینہ میں لوگ تھے، مدینہ میں جو منافقین تھے وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، جہاد کو اوائڈ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کے ساتھ دوستی بڑی تھی، کافروں کے ساتھ تجارتی مراسم تھے، تو ان کے ساتھ پھر جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے غزوہ احد پہ سارے منافق واپس مڑ گئے تھے، اور غزوہ احد پر ہی آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کہ اچھا یہ منافقین ہے۔ اس کے بعد اگلی جتنی مشکل جنگیں ہوتی تھی نا، اس پر یہ نہیں جاتے تھے، بہانے بنا لیتے تھے۔ تبوک میں انہوں نے جو بہانے بنائے وہ بہت سارے ریکارڈڈ ہیں اور ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تبوک میں جو بہانے بنائے وہی کیوں ریکارڈڈ ہے؟ کیونکہ تبوک میں جانا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا کہ سارے جائیں گے ہی جائیں گے، ادروائز باقی جنگوں پر جانا فرض نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ والنٹیرلی جانا ہوتا تھا، موٹیویشن دی جاتی تھی، انکریجمنٹ ہوتی تھی کہ آپ ضرور جائیے، لیکن اللہ نے فرض نہیں کیا ہوا تھا کہ ضرور جانا ہی جانا۔ سو تبوک واز فرض، تو اس وقت پھر انہوں نے جو بہانے بنائے وہ زیادہ نوٹ کیے گئے، وہ زیادہ سامنے آئے، اور وہ زیادہ ریکارڈ ہوئے اور ہم تک بھی پہنچے۔ البتہ منافقین کا سمپل سا سسٹم یہ تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مشکل والی جنگیں ہوتی تھی نا، انہیں پتا ہوتا تھا کہ سامنے سے جو دشمن آ رہا ہے نا، اس کے ساتھ لڑنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ہماری کافروں والے زمانے سے دوستیاں بھی ہیں، ہم ان سے تجارت ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی دوستی ایٹسٹرا، تو اب ان کے ساتھ دشمنی کر کے بیٹھ جائے، اب جنگیں کرنے لگ جائیں ان کے ساتھ، تو ہم تو نہیں کرتے، تو وہ نہیں کرتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا منافقین جاتے تھے، جیسے غزوہ مریسیہ میں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا آگے جو قبیلہ ہے وہ بڑا آسان ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہی نہیں پڑے گا، بس ہم جائیں گے، اور انہوں نے ہتھیار اتنے کمزور ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دینے، یا نمبر کم ہے ہتھیار ڈال دیں گے تو ہم ویسے ہی ان کو ون اوور کر لیں گے، وی ول بی بیک ود دیم۔ سو صرف اس طرح کی جنگوں پہ جاتے تھے، ادروائز نہیں جاتے تھے، اور کافروں کو دوست بنایا ہوا تھا، مومنین کے علاوہ پریفر کیا کرتے تھے؟ کافروں کو دوست بنانا۔ تو کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ عزت ہوتی ہے نا، عزت کس چیز میں ہوتی ہے؟ خصوصاً پرانے زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا کہ عزت سٹیٹس میں ہے، عزت سوسائٹی میں آپ کے پاس رتبہ کیا ہے، اور وہ رتبہ کس چیز پہ بنتا تھا؟ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، آپ کے تعلقات کتنے ہیں، آپ بڑے بڑے سرداروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ نہیں۔ تو ان چیزوں میں عزت ہوتی تھی، اور ان چیزوں میں عزت ڈھونڈی جاتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان سارے ریزنز کے بغیر بھی اللہ چاہے تو ایک شخص کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو یہ آج کل کے زمانے پہ بھی اسی طرح یہ آیت اپلیکیبل ہے جیسے پرانے زمانے پر اپلیکیبل تھی، کہ اگر مومنین ہیں اور ساتھ یہ ہیں کفار ہیں، تو مومنوں سے دوستی کرنی چاہیے، مسلمان اگر ارد گرد ہیں تو مسلمانوں سے پہلے دوستی کرنی چاہیے۔ دوستی از ان کو ولی بنانا، اس کیا مطلب کہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جانا، ان کے ساتھ ایسی دوستی ہونا کہ پکی دوستی، یاری والی دوستی ہونا نا، پکی والی دوستی ہونا، کہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں، ان سے مدد کروا رہے ہیں، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والی جو پکی والی دوستی ہے نا، یہ مومنین سے رکھی جائے گی، کافروں سے نہیں۔ اور کافروں سے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگر ہمارے پڑوسی ہیں، یا ویسے ہمارے نیبرز ہیں، یا اور اس طرح کے بہت سارے چکر ہو سکتے ہیں، اسپیشلی فارن کنٹریز میں، تو ان کو ان کے ساتھ کیا سسٹم ہوگا؟ ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں گے، یعنی نیبر سے ان کے ساتھ گڈ نیبرنگ ریلیشن شپس ہوں گے، کمیونٹی ممبرز ہیں تو ان کے ساتھ گڈ کمیونٹی ریلیشن شپس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ایسی پکی دوستی نہیں کر لینی کہ وہ آپ کے دل جگر بن جائیں اور آپ کو مشکل خوشی غمی بھی آپ انہی سے پوچھیں، بلکہ ایسا صرف مومنوں کے ساتھ کرنا ہے، اور کافروں کے ساتھ ایک ہلکا سا ایک ڈسٹینس رکھیں، تاکہ وہ کہیں آپ کو استعمال نہ کر جائیں، وہ آپ کو تباہ نہ کر جائیں، وہ اسلام کے نام پہ دھبا نہ بن جائے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو تم کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو؟ تو یہ لوگ تو عزت دینے والے نہیں ہیں،
اگر یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو اسٹیٹس دے دیں گے، آپ کو نام دے دیں گے، آپ کو مال و دولت دیں گے، آپ کا بڑا نام ہو جائے گا، فرض کریں وقتی طور پر ہو بھی جائے، تب بھی ان کا کوئی کمال نہیں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ، اور یقیناً نازل فرمایا ہے اس نے تم پر کتاب میں یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفر بہا ویستہزأ کہ انکار ہو رہا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، بہا ان کا، فلا تقعدوا معہم تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ بیزی ہو جائیں، مشغول ہو جائیں کسی بات میں دوسری، انکم اذا مثلہم بے شک وہ ازم مثلہم تب مثال ہے ان کی، بے شک وہ تب مثال ہے ان کی، اچھا ٹھیک ہے، انکم ازم مثلہم بے شک وہ پھر تم انہی کی مثل ہو، یہ اس کا مطلب ہے، سوری، بے شک تم پھر انہی کی مثل ہو یعنی انہی کے جیسے ہو، اگر تو تم کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہو نا پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو، یا نعوذ باللہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، قرآن مجید کے احکامات پہ ہنس رہے ہو، کچھ لوگ نا ڈائریکٹلی مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے اللہ کی آیات کا، لیکن ان کے ایکشن پہ مذاق اڑا رہے ہوتے، جیسے کسی کو نماز پڑھتا ہے تو دیکھو ذرا یہ جہاں کیوں نماز پڑھ گیا ہے، اس نے ایسے کیوں کور کیا ہوا ہے، کسی کے کور کرنے کو، ابائے کو اور اسکارف وغیرہ کو دیکھیں گے اس پہ مذاق اڑائیں گے، اس پہ ہنسنے لگ جائیں گے، تو جب بھی تم اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیت کو سنو کہ ان کا انکار ہو رہا ہے یا ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو ان کی مت بیٹھو وہاں پر، تو اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنا پھر جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مومن ہیں اور کہیں پہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جو لوگ جواب دے سکتے ہیں بیسکلی سمجھا سکتے ہیں، آگے سے جواب دینا نہیں، جو سمجھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ان کو بات کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا بھی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے آلریڈی، جب ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا ہمارے سرکلز اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے نا یہ ہمیشہ مذاق ہی اڑائے گا، یہ کبھی بھی میری بات نہیں سنے گا، یہ کبھی بھی سیریس نہیں ہوگا اور اللہ کے احکامات کا مذاق ہی اڑائے گا، جیسے لوگ قربانی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا، پھر زکوٰۃ جو ہے جی اتنی پرسنٹیج فرض ہے وہ دینی ہی دینی ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، اتنا تو اسلام میں سختی تو کوئی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کر کے نا باقاعدہ ان کا انکار کرتے ہیں اور پھر اپنے سرکلز میں مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، اور جب تک یہ مشغول نہ ہو جائے کسی اور بات میں، اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ادروائز نہ بیٹھو، ورنہ تم ان کی طرح ہی ہوگے، تو اگر آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھیں یا سمجھانے کے لیے بیٹھیں تو ایک تو آپ کو طریقہ آنا چاہیے، دوسرا آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ پھر کرنا بھی چاہیے، ڈیفینڈ کرنا یا پھر سمجھانا، یا یہ عمل ہم کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ایٹسیٹرا، تو اگر آپ اس پرپس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کا نا انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، تو ان معاملات میں نا یہ بھی یاد رکھیے گا اپنے آپ کو کوئی 30 مار خان سمجھنا بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ایک عام انسان ہی سمجھنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ جی میں بیٹھی رہوں تو کیا ہو گیا، مجھ پہ تھوڑی ان کی باتیں اثر کریں گی، میں تو ان کو سمجھا کے کنونس کر لوں گی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کے آرگیومنٹس کے تھرو شیطان ہمارے ذہن میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں الٹی پٹی پڑھانے لگ جاتا ہے اور ہم بگڑنے لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہا کر رہا ہے انکم اذا مثلہم، پھر تم انہی کی مانند ہو، تو جب تم نے ان کو جوائن کیا ہوا تو انہی کی مانند ہو پھر تم، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ منافقین کو اور کافروں کو جمع کرے گا جہنم میں اکٹھا، تو شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس صورت میں منافقین پہ بہت ساری ڈسکشن آئے گی، تو بیچ میں بھی جو ایمان والوں کی کمزوریاں بتا کر انہیں کہیں کہیں انہیں ڈانٹا گیا ہے، کہیں کہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کرتے، تو یہ اس طرح کی غلطیاں کرنے والے کمزور ایمان والے
اکثرین کیا تھے؟ منافقین ہی تھے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر ملے تمہیں فتح اللہ کی طرف سے۔ قالوا، کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ مطلب کہ جو لوگ انتظار میں رہتے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں نا اب یہ لوگ، اور مسلمان جو ہے وہ جا کے جنگ لڑ رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ فتح دے دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی ہمیں بھی اب حصہ چاہیے، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ چاہیے، ہمیں بھی وہ عزت چاہیے جو جیتنے کے بعد ملتی ہے۔ تو بیسیکلی جیسے ہی کوئی جیتنے کی خبر آتی تو بھاگے بھاگے جاتے، ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، اور مال غنیمت پر حق جتانے کی کوشش کرتے، اور کہتے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ملے کافروں کو فتح کا حصہ، یعنی اگر کافروں کی جیت ہو جائے، کافر جیت جائیں جنگوں میں، ٹھیک ہے، ان کو فتح مل جائے۔ قالوا، تو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کہ نہیں تھے ہم غالب تم پر اور بچایا تم کو مومنوں سے؟ مطلب یہ کہ پھر جا کے کافروں کو صلح مارتے ہیں، کافروں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے؟ یعنی ہماری تمہاری پکی دوستی نہیں تھی اور ہم نے ہی تمہیں مومنین سے نہیں بچایا؟ تو بیسیکلی یہ سازشیں کرتے بھی تھے نا، اور جو سپائی بھی کرتے تھے، جو مسلمانوں کی خبریں ہوتی تھی نا، وہ جا کے ان کو کافروں کو بتاتے تھے کہ یہ ایسے جنگ کی لڑائی کر رہے ہیں، یہ ایسے یہاں سے حملہ کریں گے، یہ وہاں سے جا رہے ہیں، یا اگر جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ایٹسیٹرا۔ یہ سارا کچھ ہمیں مدینہ کا جو دور تھا اس سارے دور میں یہی سلسلہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جس جو بھی فتح ملنے لگتے تھے نا ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ فتح کے بعد مال غنیمت ملنا ہوتا تھا، اور ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پوزیشن ایسی مل سکتی تھی، کوئی اسپاٹ ایسا مل سکتا تھا، کوئی عزت مل سکتی تھی، ایٹسیٹرا۔ بینیفٹ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے پاس جیت ہے، تو جو وقتی بینیفٹ ہوتا ہے نا کافروں کو، تو وہ کیا کہتے ہیں پھر کافر جب جیت جائیں تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے تم پر غالب اور ہم نے نہیں بچایا تم کو مومنوں سے، یعنی ہم نے تمہاری مدد کی ہے اس میں، تو ہمیں بھی حصہ چاہیے مال غنیمت سے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی رستہ، مطلب کوئی غلبے کا رستہ۔ مومنین جو ہے وہ کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں، کافرین کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے مومنین پر، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان یہ فیصلہ کر دیں گے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، جو ایمان والے مومن ہیں نا، ان پر کافر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ تو آج کل ایمان نہیں رہا، اسی وجہ سے کافر غلبے میں آئے ہوئے، اسی وجہ سے کافر ڈومیننٹ ہے ہماری جتنی بھی الماریاں ان سب میں، سوری، ہماری جتنی بھی معاملات ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، ان میں کیا ہے؟ کافرین کا اپر ہینڈ ہے آج کل، ٹھیک ہے، غلبہ ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، مطلب کوشش کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وهو خادعهم، حالانکہ وہ ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، یعنی وہ منافقین پوری کوشش کر رہے تھے ہم اللہ کو دھوکے میں ڈال لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے سائڈیں بدلتے ہیں نا، کہ جب مومنین جیت گئے تو ان کے ساتھ ہو گئے، تو اب وہ مومنین میں سے تو ہو سکتا ہے کسی کو الو بنا جائے، بے وقوف بنا جائے، لیکن اللہ کو تو بے وقوف نہیں بنا سکتے نا، تو اللہ کو بھی ایسے ہی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ گیمز کھیلیں گے، کبھی منافقین کے کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، کبھی کافروں کے ساتھ ہو گئے، تو اللہ کو کیا پتا چلے گا؟ یا اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس تو نہیں کرتے نا، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ انہیں دھوکہ میں ڈال دیتا ہے، مطلب تو اللہ تعالیٰ ان کو رکھتے ہیں دھوکے میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، ان کو کیا دھوکہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ جیت رہے، جیسے وہ دنیاوی طور پر فائدے ہی فائدے میں، ان کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اس دھوکے میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
اور جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ تو یہ جو نماز سستی کے ساتھ پڑھنے والی عادت ہے نا، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس کی عادت ہے، وہ منافقین کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافقین کی یہ جو عادت ہے یہ مومنین میں نہیں ہونی چاہیے، سستی کے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اب نماز ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، اب اچھا پڑھتی ہوں، اچھا پڑھتی ہوں، اچھا یہ کر لو پھر پڑھتی ہوں، اچھا وہ کر لو پھر پڑھتی ہوں۔ اوپر سے ہم پھر بچوں کو آواز دے رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ بیٹا نماز پڑھ لو، تو وہ بھی نہیں اٹھ رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہم سستی کرتے ہیں نا، اب خود سستی کریں گے تو ہمارے جو بچے ہیں اور باقی ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے سستی ہی کریں گے، وہ ایک سٹائل بن جاتا ہے گھر کا ہی۔ تو جب بھی، تو یہ اصل میں منافقین کی نشانی ہے، اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ نے اگر یہ ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہے نا کہ نماز پڑھو، تو یہ یعنی اہ، اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کسی پہ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا ہوا، تو جو نماز ہے وہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی سستی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے یہ لوگ نہیں ہوتے۔ تو اس آیت سے ہمیں منافقین کے کچھ ٹریٹس پتہ چل رہے ہیں، پیچھے سے بھی پتہ چلے تھے۔ پیچھے سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کبھی چت میری تو کبھی پت میری، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں تو کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر فائدہ دیکھا وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی خصلت بیان کی گئی تھی، پیچھے بتایا گیا تھا ان پہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بھاری ہوتی ہے، پھر ان کے لیے ہجرت کرنا بڑا مشکل تھا، پھر ان کے لیے جہاد کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ان کی کیا کوالٹیز بتا دی گئی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لاسٹ بات کیا، جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سستی کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں ایسے مصروف رہتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ مذبذبین بینا، ڈول رہے ہیں درمیان اس کے، یعنی اس کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کس کے درمیان میں پھنسے ہوئے؟ اسلام اور کفر کے درمیان میں، کہ ہم مسلمان ہوئیں یا کافر ہوئیں، یعنی ہم کون سا والا فائدہ اٹھائیں، ہم ادھر سے فائدہ اٹھائیں کہ ادھر سے فائدہ اٹھائیں، کس بات میں زیادہ فائدہ ہے وہ ہم ہو جاتے ہیں۔ ہا اولائی ولا الا ہا اولائی، نہ ان کی طرف ہے اور نہ ہی ان کی طرف ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جو کوئی بھی بھٹکائے، اور جس کو بھی اللہ بھٹکا دے تو نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی رستہ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو جو جس کسی کو بھی اللہ بھٹکا دے، مطلب کہ پہلے اللہ تعالیٰ کیوں بھٹکائیں گے، اللہ نے پیچھے بھی بتا دیا تھا۔ وَازْدَادُوا كُفْرًا، کہاں پہ بات ہوئی تھی کہ جب انہوں نے خود دین کا مذاق بڑھایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کفر میں بڑھا دیں گے ان کو۔ تو ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے یہاں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ کوئی رستہ نہیں پائیں گے سیدھا رستہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھٹکا دیں گے۔ تو جو لوگ اسی چکروں میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور خود کفر میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر میں ہی بڑھا دیں گے۔ اگر وہ ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں بڑھاتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی پوری کوشش تھی کہ ہم جہاں پہ عزت محسوس ہو رہی ہے، جہاں پر بینیفٹ ہے، وہاں پر ہم چلے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست مومنین کے علاوہ، تو مومنین کے علاوہ کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یہ جنرل دوستی کی بات نہیں ہو رہی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے بہت دفعہ۔ جنرل دوستی جو ہوتی ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کے نیبرز ہیں، یعنی اللہ کو نہ ماننے والے لوگ آپ کے نیبر میں ہیں، یا آپ کے ساتھ جم آتے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں، یس سوری میں دیکھ رہی تھی، تو جتنے بھی یعنی آپ کے ساتھ کسی نہ کسی نیبرنگ سچویشن میں ہیں کفار، تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہی رکھے جائیں گے۔ اچھے مطلب ان سے صحیح سے بات کی جائے گی، ہنس کر بات کی جائے گی، ان کا خیال کیا جائے گا،
ان کو کوئی ضرورت ہے، وہ بینگ اے نیبر، بینگ این انسان، انسان کا انسان پہ بھی حق ہوتا ہے نا، وہ پوری کی جائے گی۔ جیسے اگر کوئی بیمار ہے، پیسے نہیں ہے، تو اس کی بیماری کا خیال رکھا جائے گا، علاج کا کر سکتے ہیں تو کروا دینا چاہیے۔ بھوکے ہیں وہ لوگ تو ان کو کھانا کھلانا چاہیے، اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ سارے حقوق ان کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ولی نہیں بنایا جائے گا، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی آیات پڑھ کے کافروں کے ساتھ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے رہنا تھا ان کے ساتھ، ہم نے برا اخلاق اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں بھی اس کو پسند نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برے ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ ان ان کو ولی نہیں بنانا، ایسا دوست نہیں بنانا کہ ان پہ ریلائے کرنے لگے، ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ان پر انحصار کرنے لگے، ہماری خوشی غمی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، اور ہمارے فائدہ نقصان ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے ہی خلاف ایک کھلی حجت؟ تو تم کیا چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ پھر تم سے سوال کریں کہ ایسا کیوں کیا تھا؟ تو تم نے اللہ کے سامنے ایک کھلی حجت ہی بنا لی، اپنے خلاف ایک بہانہ ہی بنا لیا کہ تم سے سوال ہو اور تمہیں سزا ملے یا تم سے پوچھا جائے۔ تو ایسا نہ کرو، لوگوں کو بھلے ہی اپنا مت بناؤ، اور اس بات سے بچو کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لے، جس دن اللہ نے حساب کتاب لے لیا نا تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، یہ آیت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اور یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ادھر ہی ہے، یہ پورشن ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو، ایگزیکٹلی مجھے 100% مجھے نہیں یاد، بٹ یو کین سے 90% مجھے یاد ہے کہ دس آیت کمز اونلی ایٹ دس پلیس، کہ منافقین جو ہے جہنم کے نچلے ترین درجوں میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہ وہاں پر کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ کیوں میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کر لیں؟ کیونکہ منافقین کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ وہ کافروں سے بھی نیچے والے خانوں میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھوں میں کافروں سے بھی نیچے منافقین ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر جو ہے وہ منہ پہ کہتا تھا نا میں نے کفر کیا ہے، تو اس کے نقصان سے بچا بھی جا سکتا تھا، لیکن جو منافقین ہیں وہ کبھی مسلمان ہو جاتا ہے، پھر مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور حرکتیں کافروں والی ہی کر رہا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے لیے آگ کا سب سے نچلا درجہ جو ہوتا ہے، سب سے نیچے والا درجہ، اور جو سب سے نیچے والے درجے ہوں گے نا اس میں ڈیفینیٹلی آگ زیادہ بھڑک رہی ہوگی، جیسے جیسے اوپر جائیں گے جہنم میں تو آگ کی انٹینسٹی کم ہوتی جائے گی۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، تو منافقین کے لیے بھی کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ پوچھنے والا نہیں ہوگا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ کو، یعنی اللہ کے احکامات پر چلیں، اللہ کی فرمان برداری کریں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیں دینہم، اللہ کے دین کو، اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، للہ سے، اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، مطلب کسی اور کے فائدے کے لیے اپنے دین کو استعمال نہ۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ہیں جو کہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ تو اگر تو یہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور دین کو بھی اللہ کے سنسیریٹی کے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے، تو ایسے لوگ مع المؤمنین، المؤمنین کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور یقیناً دے گا، عنقریب دے گا اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر۔ تو اس بات پر بھی مومنین کو بہت بڑا اجر ملے گا، جب بہت بڑا مومنین کو اجر ملے گا۔ اب کس کو مومن کہا جا رہا ہے؟ وہ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، مطلب اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین میں خالص ہی رہے، تو ان کے لیے یہ پھر مومن بن گئے۔ اب یہ منافق نہیں ہے، تو اب ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब दे के। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ, व आमन तुम, और ईमान ले आओ, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला और बहुत ज्यादा जानने वाला है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्या क्या फर्क क्या पड़ जाएगा, क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब देकर। यानी तुम्हें अब देखें, बुरे लोगों की जो बुरी सजा ना, इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल बुरे लोगों की बुरी सजा और आखिरी अच्छे लोगों की जो अच्छी जजा है, ये जो रूल है, ये रूल अल्लाह ताला ने सबके लिए बना रखा है। और जो मुनाफिकीन है उनको अकॉर्डिंगली ही सजा मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है, बदले का दिन है ना, क़यामत का दिन यौमुद्दीन है, ठीक है, यौमुल जजा है। और अल्लाह अल आदिल भी है, अदल करने वाला भी है। अल्लाह सजा और जजा देने वाला भी है, और अल्लाह मालिक यौमिद्दीन भी है। बदले के दिन, जिस दिन बदला दिया जाएगा ना, उसका मालिक भी है। और अल्लाह से ज्यादा अच्छा अजर तो कोई अजर कह रही हूँ, अच्छा अदल तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह का राइट है सजा देना, और अल्लाह की दहशत भी है। और ने अल्लाह ताला अदल वाले भी हैं कि दुनिया में अगर काफिर जो हैं वो ज्यादती करते रहे और फिर भी कामयाब हैं, तो आखिरत में अलबत्ता उनको सजा मिलेगी। ठीक है। तो इसके बावजूद अल्लाह ताला ज़ुंतिकाम भी है, ठीक है, इंतकाम लेने वाले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अल्लाह ताला की सारी क्वालिटीज़ है। अल्लाह ताला अल कहार भी है। ठीक है। तो इसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को क्या फ़ायदा है तुम्हें सज़ा देने का भाई। तो तुम अगर उल्टे काम करते हो तो तुम खुद जानबूझकर मुस्तहिक बनते हो कि तुम्हें सज़ा दी जाए, वरना अल्लाह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह ताला का इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि तुम सारे मुसलमान हो जाओ, तुम सारे ईमान लेकर आओ और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो ये गलत रास्ते जो चूज किए हुए, तो अल्लाह ताला तो नहीं चाहते कि तुम्हें सजा मिले ही मिले। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ, तो अल्लाह बहुत ज्यादा शाकिरन अलीम, कदर शनास है और जानता है। तो अगर तुम ईमान ले आते हो, शुक्रगुजार बन जाते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाते हो। देखिए, सिर्फ शुक्र अदा करने के लिए ईमान लाना जरूरी नहीं होता, शुक्रगुजार इंसान काफिर होके भी बन सकता है। मैंने आपको पहले भी एक दफा वाकया सुनाया था कि जर्मनी से ना मेरे हस्बैंड की एक कुलीग आई हुई थी, क्लॉडिया उनका नाम था। वो पाकिस्तान रहने के लिए आई थी, उनका कोई रिलीजन नहीं था, वो कुछ फॉलो नहीं करते थे। तो मैं तो अमूमन इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछती, लेकिन मेरे बच्चे, आपको पता ही है, उस अभी तो मेरा बच्चा 13 साल का, दूसरा 11 साल का, उस वक्त मेरे बच्चे थे क्वाइट यंगर देन डैट। 5 years माइनस कर लें, 5 साल पीछे चले जाए, तो हुजैफा 5-6 साल का होगा, हादी इससे 1-2 साल बड़ा। तो वो जो क्लॉडिया आई थी ना, उससे पूछता है, छोटा वाला मेरा जो बेटा, उस वक्त 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, तो उससे पूछता है कि आपका क्या रिलीजन है, आप क्या फॉलो करती हैं। तो उसने, वो कुछ भी नहीं फॉलो करती थी, वो एथीस्ट थी। ठीक है। तो उसने जवाब क्या दिया, उसने जवाब क्या दिया कि अम, अ, उसने सिंपल एक ही बात बोली, ये डिनाई नहीं किया उसने कि जी वी डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, या वी डू नॉट फॉलो और वर्शिप एनी गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं उसने कहा। उसने सिर्फ एक जवाब दिया कि जी वेन एवर वी सिट टुगेदर एंड वी ईट टुगेदर, देन वी से द वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी थैंक फॉर द फूड। बस उसने ये बोला कि जब भी हम इस तरह, खसूसन खाने पीने की सिर्फ उसने एग्जांपल दी, खाने पीने के लिए बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो हम शुक्र अदा करते हैं अपने खाने के लिए ना, कि ये खाना है हमारे पास। अब किसका शुक्र, क्योंकि वो थी ही अतीस, तो ये तो कह नहीं सकते थे कि आई थैंक गॉड फॉर द फूड। तो उसने ये नहीं कहा, बस उसने सिंपल कह दिया जी हम शुक्र अदा करते हैं। तो ये जो शुक्र अदा करना है ना, ये एक वो एहसास है जो कि हर इंसान के दिल में आता है। ये मैंने आपको शुक्र जब पढ़ाती होती है तो मैं बताती हूँ ना कि इवन जानवर भी शुक्र करते हैं। तो जानवरों को तो समझ नहीं होती ना हक और बातिल की, सच और झूठ की। लेकिन अगर आप उन्हें दूध पिलाएंगे, आप रोज बिल्ली को दूध पिला रहे हैं, वो भी आके आपके पाँव चाटेगी और आपसे मोहब्बत करने लगेगी, आपकी शुक्रगुजार होगी और किसी न किसी तरीके से शुक्रिया कहने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो ये शुक्र करने के लिए ना, शुक्रगुजार बनने के लिए कोई फौरन ईमान लाना जरूरी नहीं होता, लेकिन
اگر تم شکر گزار بھی بن گئے ہو، تمہیں احساس ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، نعمتوں کا، اور تم پھر ایمان بھی لے آئے ہو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اس کے تمہیں عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ کوئی انٹرسٹ سے، کوئی شوق سے تو سزا نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میں سزا نہ دوں، ٹھیک ہے؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو قدردان ہے، مطلب اگر تم چھوٹی سی نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو قدر کرتے ہیں اس کی، تم نے اگر اللہ کے راستے میں آدھی کھجور بھی دی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی قدر کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں، اپنے پاس نوٹس میں لکھ رہے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں ان کو حکم دیا ہوا ہے اس کو بھی اعمال نامے میں لکھو، اس کا بھی اجر ملے گا، وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ علیمہ ہے، باخبر ہے، اللہ کو پوری خبر ہے کہ کس کو کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ لا یحب اللہ، کون سا پارہ شروع ہو گیا؟ چھٹا پارہ شروع ہو گیا۔ اور آیات بھی بہت زیادہ نہیں رہ گئی، بہت تھوڑی سی رہ گئی، ٹھیک ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ پلیز کر لیجیے، پچھلی آیت کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، پچھلی آیت بھی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ اتنا سخت ہے جو اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کا رحم کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے؟ تو اور جو اس کے بہت سارے آنسرس ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ہمیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتے عذاب دینا، اگر تم شکر گزار ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، علم والے، اللہ تعالیٰ تو خود بھی عذاب دینا پسند ہی نہیں کرتے۔ سو اگلی آیت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں پلیز، اور یہ ہائی آنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ سو لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ اونچی آواز نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ برائی کرنے والی نا اونچی آواز نہیں پسند کرتا، مطلب ہم اونچی اونچی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کی باتیں کر رہے ہیں، فراڈ کی باتیں کر رہے ہیں، بری سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مذاق اڑا رہے ہیں نعوذ باللہ مسلمانوں کا، قرآن مجید کا، تو گوسپ کر رہے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہیں جو اس کو اچھا نہیں لگے گا، تو یہ جو بری باتیں جتنی بھی ہیں اونچی آواز میں وہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر کہ ظلم کیا گیا، ظلم کیا گیا، تو ظلم کی ڈیفینیشن کل پڑھیں گے، دوبارہ سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے تھوڑا سا اچھی طرح ایکسپلین کر کے، ظلم کو بھی انڈرسٹینڈ کر کے تب ہم آگے چلیں گے۔ ویسے بری باتیں کرنا جائز نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس نے یہ برا کیا، میں آپ کو بتانے لگ جاؤں، دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ریکمینڈیڈ، مگر سوائے اس کے کہ جب ظلم کیا گیا ہو تب بتانا اللہ نے جائز قرار دیا۔ اب کس کو بتانا ہے، کتنا بتانا ہے، کب بتانا ہے، کیوں بتانا ہے، یہ کل ڈسکس کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، ہے اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو، کیا نہیں کہہ رہے۔